نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور آیت نمبر 188 پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور چونکہ پہلے رات کے وقت میں بھی جب آدمی سو کر اٹھتا تھا تو کھانے پینے سے اور بیوی سے قربت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ اب جو روزے کا دورانیہ ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ روزے کا دورانیہ وہ فجر سے لے کر اور رات تک ہے، تو اس کے علاوہ یعنی رات کا جو حصہ ہوگا اس میں کھانے پینے کی اور قربت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور چونکہ اعتکاف وہ روزے کے ساتھ مشروط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعتکاف کے مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو روزہ چونکہ تطہیر نفس ہے، طہارت نفس ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مال کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت اموال کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 187 میں طہارت نفس کا ذکر تھا، تو آیت نمبر 188 کے اندر اللہ تعالیٰ نے طہارت اموال کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو باطل طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے مال کا، اس طریقہ کو اختیار نہ کرو اور اس طریقہ سے مال کو نہ کھاؤ، اس سے منع کیا گیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم خوب ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ تو الخیط الابیض کا مطلب کیا ہوا؟ سفید دھاگا، من سے، الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے۔ تو الخیط الابیض کا مطلب سفید دھاگا، اور الخیط الاسود کا مطلب سیاہ دھاگا، من الفجر صبح کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ رات کے وقت میں تم کھا سکتے ہو، تو خیط ابیض سے مراد سفید صبح کی سفید دھاری ہے، اور خیط الابیض سے مراد رات کی سیاہی کی دھاری ہے۔ تو اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد یعنی جب روشنی آ جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ وہ کھاتے رہتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی، تو اذان تک کھاتے رہنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اذان ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور جو روزہ ہے وہ صبح صادق ہونے سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے ہے نا الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب یہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہ کھانا پینا منع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھاگے سے مثال بیان فرمائی ہے، تو دھاگا بالکل باریک ہوتا ہے، اس میں اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی کھاتا رہے اور اس میں پھر بھی اس کا روزہ بچ جائے۔ اگر اذان تک انتظار کرے گا تو پھر اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ صبح صادق کے طلوع جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، جو فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الفجر، صبح کے وقت تک۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید دھاگا لے لیا اور ایک سیاہ دھاگا لے لیا، اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور وہ کھا رہے تھے، سحری کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ جب وہ تکیہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نیچے دھاگے ملے ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو وہ دونوں دھاگے ملا کر رکھے تھے، وہ تو جدا نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کم عقل نکلا، اس سے مراد صبح کی سیاہی، رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی اس سے مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر
کے الفاظ بیان فرمائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں کہ وہ لوگ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اشتباہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہ یعنی قرآن مجید کو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، بغیر احادیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک۔ تو رات سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سورج کا غروب ہو جانا یہ رات ہوتی ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو فوراً سے ہی روزے کو افطار کر لینا چاہیے، اتموا، تو اس وقت روزے کا اتمام ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ روزے کو پھر 10 منٹ تک تاخیر کرنا، 15 منٹ تک تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی سے ہی یہ بات سمجھ لیں کہ روزے کو اس طور پر رکھنا کہ وہ افطار ہی نہ کیا جائے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا، کہ آج صبح سے لے کر بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بغیر سحری کیے ہوئے ہی روزہ رکھتے چلے جانا، 2 دن کا روزہ مسلسل رکھنا، تو یہ مکروہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، جیسے ہی رات ہو اس وقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی، یعنی جیسے ہی وقت ہو تو فوراً سے وہ افطار کر لے تو میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی۔ ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو، وانتم، اس حال میں کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں پہلے کھانے پینے کی بھی ممانعت تھی اور مباشرت کی بھی ممانعت تھی، یعنی اگر سو جاتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے تو ممانعت تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی تو اجازت دے دی، تو مباشرت کی اجازت بھی ہو گئی، لیکن جب مسجد میں ہوں تو مسجد میں روزہ تو وہی رہے گا کہ صبح سے لے کر شام رات تک، لیکن رات کے وقت میں کھانے پینے کی تو اجازت ہوگی، لیکن بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ولا تباشروہن، تم مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اعتکاف ہمیشہ کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہی ہوگا۔ اور فی المساجد سے مراد یہ ہے کہ مسجدیں عام ہیں، کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی محلے کی ہو، کسی بھی جگہ کی مسجد ہو، تو اس میں اعتکاف کرنا جائز ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو، جامع مسجد نہ ہو، تو اس میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ تو میدانوں میں اور اسی طرح جو پلاٹوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس اعتکاف کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کرنے والے ہو کہاں پر؟ مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تِلْكَ یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، تو حدود کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا، اس لیے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ بکریوں کو چراتا ہے، تو اگر وہ کسی دوسرے آدمی کے کھیت کے قریب لے کر جائے گا تو قریب ہے کہ اس کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جائیں، تو قریب بھی اگر نہیں لے کر جائے گا تو وہ اس شبہ سے بچ جائے گا۔ تو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبہ کی چیز کہ جس شبہ کی وجہ سے تمہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا خوف ہو، خدشہ ہو، تو تم اس شبہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم،
تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، اپنی آیات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں اور جو اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ اب یہاں تک تو طہارت نفس کا ذکر تھا، چونکہ جو روزہ ہے وہ طہارت نفس میں سب سے زیادہ مفید ہے تو اس لیے اس کو یہاں پر بیان ہو گیا۔ اب یہاں سے طہارت اموال کا ذکر ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کے مال کو بالباطل، ناجائز طریقہ سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور لے جاؤ، چونکہ یہاں پر وَلَا تَأْكُلُوا ہے تو یہاں پر بھی یعنی وَلَا تُدْلُوا ہوگا کہ نہ لے جاؤ، یا چونکہ لا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر لا کا مطلب نہیں لکھا، ورنہ اس کا مطلب یہی ہوگا اور نہ لے جاؤ بہا، ان کو، یعنی ان اموال کو نہ لے جاؤ، الی الحکام، حکام کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کاٹ کر، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، بالاسم، گناہ کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال وہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی جھوٹ بول کر کسی سے مال جمع کرنا، لے لینا، خیانت کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، غصب کے ذریعہ سے، یا رشوت کے ذریعہ سے، یا سود کے ذریعہ سے، کوئی بھی طریقہ جو ناجائز ہو مال کے اکٹھا کرنے کا، مال کو لینے کا، مال کو ہتھیانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو سود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 شاخیں ہیں، سود کی 72 شاخیں ہیں، بہت زیادہ اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی کا مال ناجائز طریقہ سے نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی آدمی کا مال کسی دوسرے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر، طیب خاطر کے بغیر حرام ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو شرمندہ کر کے پیسے لیے جائیں تو وہ بھی حرام ہوں گے، وہ بھی ناجائز ہوں گے۔ کسی سے دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے، رشوت سے، سود کے ذریعہ سے، کسی بھی طریقہ سے جو مال لیا جائے گا۔ اچھا، اس میں یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ باطل وہ ہے، ناجائز ہر وہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اب اس میں یہ بات نہیں سمجھی جائے گی کہ دینے والا بھی راضی ہے، میں بھی، لینے والا بھی راضی ہے، جس طرح سود میں ہوتا ہے کہ وہ دینے والا بھی تو اپنی خوشی سے دے رہا ہے، لینے والا بھی خوشی سے لے رہا ہے، دینے والا کہہ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا اور لینے والا کہہ رہا ہے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، تو خوشی سے لے رہے ہیں، تو اس میں کیسے باطل ہو گیا؟ تو باطل کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے یا انسانوں نے متعین کیا ہے، باطل کا معیار وہ ہے جس کو اللہ نے متعین کیا۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیا ہے، ناجائز قرار دے دیا ہے۔ تو اس طرح کی جمیع صورتیں کہ جس میں کسی بھی دوسرے کا مال باطل طریقے سے پاس آتا ہو تو وہ کھانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی کوئی ایسی صورت بھی نہ بناؤ کہ اپنے بھائی کے مال کی خبر تم ظالم حاکموں تک دے جاؤ، ظالم حاکموں تک اس کی خبر لے جاؤ اور وہ ظالم حاکم تمہارے بھائی کے مال کو ہتھیا لے، اس میں سے حصہ کاٹ لے۔ تو اس طریقے سے یعنی اس کی خبر لے کر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ، دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ تم ظالم حاکم کو رشوت دے دو کہ اس کی زمین میں سے، اس کے مال میں سے میرا حصہ نکال دے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں جیسا کہ آج کل یہ زمینوں کے معاملے میں ہوتا ہے، لوگ مل جاتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کی زمین، اس میں سے اس کا حصہ نکال دیتے ہیں، اس کا حصہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جمیع طریقے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کے اندر داخل ہوں گے۔
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کہ تم کھاؤ لوگوں کے مال کو کاٹ کر۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اموال الناس فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم باطل طریقے سے کسی کا مال ہتھیا لیتے ہو، تم تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ تمہاری ملکیت میں نہیں آتا، بلکہ ملکیت اسی کی رہتی ہے کہ جس کا حقیقت میں مال تھا۔ بالاسم گناہ کے طور پر، یعنی یہ جمی طریقے، باطل طریقے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ مثال کے طور پر جھوٹی قسم اٹھا دے کہ اس نے میرے پیسے دینے، میں قسم اٹھا، وہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس سے قسم لی جائے گی، یہ جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو یعنی کوئی بھی طریقہ کہ جس میں کسی دوسرے کا مال ہتھیانا ہو، بھلے وہ جھوٹ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقہ سے ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔